کہ اس کی جڑیں جمے، اس کی نیت پوری ہو، پھر وہ پھل دے گا اور پھر وہ دیتا ہی رہے گا، پھر کچھ کرنا نہیں ہے. یہ اہل حق کو سمجھنے کی بات ہے. اللہ بھی نبی کو تسلی دیتے کہ جلدی نہ کرو. حضور بھی صحابہ کو تسلی دیتے تھے کہ حالات بدلنے والے ہیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں، مگر تم تو جلدی کرتے ہو، جلدی نہ کرو. کام بننے والا ہے، حالات بننے والے ہیں، چیز ہونے والی ہے، تم جلدی کرتے ہو، جلدی نہ کرو. وہ اس وجہ سے کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ محنت مانگے گا، زیادہ توجہ مانگے گا، زیادہ قربانی مانگے گا، ایک نتیجہ آ جائے گا، اس کی جڑیں جم جائے گی، دلوں میں جمے گی، پھر کوئی نکال نہیں سکتا. جیسے بلال کے ساتھی پر پتھر بھی رکھتے تھے لیکن وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ کہتے اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا کیسے انکار کیا جائے؟ وہ جڑ جم گئی اندر. جی ہاں، حق کی جڑیں جمتی ہے وہ دلوں میں. جب محنت ہوتی ہے صحیح دعوت کے ساتھ، پھر لوگوں میں اسے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے دلوں میں، پھر دلوں سے قبول کرتے ہیں. پھر جتنا دین قبول کریں گے اس سے پکڑ جانیں گے کہ اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں. تو پھر ان کو علم دیا جاتا ہے، یہ لو یہ لو یہ لو. پہلے عبادت کا علم آتا ہے. ترتیب یہی ہے نا، پہلے عبادت کا علم آیا کہ نماز فرض ہوئی، پھر مدینے میں گئے تو اور ارکان فرض ہوئے. اس طرح جتنی استعداد پیدا ہوگی اتنے احکام آتے گئے اور وہ لوگ اسے قبول لیتے گئے. یہاں تک 23 برس میں پورا نمونہ قائم ہو گیا. ہر طبقے کے پاس اس طبقے کا دین آ گیا. جی ہاں، اس طرح دعوت چلائی. لوگ جھٹلاتے رہے، لوگ انکار کرتے رہے، کرے آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنا کام کرو. اصبر علی ما یقولون. لوگ باتیں کرتے رہے کہ کرنے دو، آپ اپنے کام پر صبر کے ساتھ چلو. ہم جانتے ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، نحن نعلم ما یقولون. اللہ کے میں جانتا ہوں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کہنے دو. اور اس دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا معاشرہ بدل دیا، اور معاشرہ ایسا جو استعداد والا معاشرہ بنا. دعوت کی محنت اس کی ذریعے سے تربیت ہوئی تو لوگوں میں استعداد پیدا ہو گئی، اور جو بھی حکم آسمان سے آتا تھا وہ قبول ہو جاتا تھا، اور قبول کر کے پھر اس کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، دوسروں میں لاتے تھے. گھر کے نوکر بھی علم والے ہو گئے. غلاموں کا رواج تھا تو اپنے غلاموں سے خالی غلامی کروائیے کہ نہیں، غلاموں کو علم دیا. جی ہاں، صحابہ نے اپنے غلاموں کو علم دیا، ان کی تربیت کی. یہ غلام تھے اصل میں، غلاموں نے بڑی ترقی کی. مولانا سعید احمد تھے، ان کا رسالہ نکلتا تھا دہلی سے. سعید احمد اکبر علی برہان، انہوں نے تو باقاعدہ اس طرح کتاب لکھی ہے کہ اسلام میں غلامی کی کیا حقیقت ہے. اور رقیہ تو پھر اسلام تو اس میں کہ اسلام میں غلامیوں کو اس طرح چلایا اور سمجھایا، پھر غلاموں کو کتنی ترقی دی، غلاموں کو پیشوا بنا دیا. بڑے بڑے علماء وہ غلام ہے نسل. جی ہاں، کیوں کہ ان کی تربیت کی ہے اس علم سے کہ ہمیں غلامی نہیں کرانی ہے فقط، تو اس لیے وہ غلام محبوب ہو گئے ان کے. وہ غلامی میں نکالنا نہیں چاہتے تھے. جیسے ابن حارثہ غلام بن کر آئے تھے، وہ حضور کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے. ان کے باپ بھی لینے کے لیے آئے، ان کے چچا بھی لینے کے لیے آئے کہ نہیں میں تو یہی رہوں گا. جی ہاں، ایسی تربیت ہوئی ان کی. وہ گئے نہیں، شہید ہو گئے موتا کی جنگ میں. اپنے غلاموں کی تربیت، غلاموں کو علم دیا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. ان کے لونڈیاں خادمہ یہ بھی بڑے بڑے علم والی، علم
کیوں کہ علم ایک امانت تھی کہ وہ سب کو دو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت ہے. اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. غزالی فرماتے تھے دوزخ سے بچانے کی راہ یہی ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، اپنے آپ کو بھی دین سکھاؤ اور ان کو بھی دین سکھاؤ. تو جتنے تعلق والے طلب والے تھے وہ تو سیکھ لیتے تھے، اور جن کو کوئی تعلق نہیں ہے اور جن میں کوئی طلب نہیں ہے تو ان کے لیے دعوت کو استعمال کیا جاتا تھا کہ دعوت دے کر کے ان کو اپنا بناؤ، اللہ کا بناؤ کہ وہ اللہ کے بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے چاہنے والے بنے، پھر ان کو علم دو.